It was one of the deadliest industrial disasters in history. On the 12th of September, 289 people died when a fire broke out in a clothing factory in Karachi. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے ہم نے ٹیلی ویژن پر ایک ٹکر دیکھا اور ٹکر میں یہ تھا کہ ایک فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک معمول کی خبر تھی ان دنوں میں، 2010-2011 کے دور میں، اور رپورٹرز جب وہاں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جل کر مر گئے، اور اس کے بعد وہ وہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہاں پر فیکٹری میں عام لوگ کام کرنے والے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایریاز کے تھے، اور ہر گھر کے اندر ایک باہر دریاں بچھی ہوئی تھی اور ہر گھر میں سے ایک یا دو فوت ہو چکے تھے۔ ایک عورت کا ایک انٹرویو کیا جاتا ہے جس کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں اس فیکٹری کے اندر کام کرتی تھیں، اور اس دن ان کو تنخواہ ملی تھی اور وہ تنخواہ ابھی ان کے گھر تک نہیں پہنچی تھی، اور اس سے پہلے وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی، اور اسے پاکستان کا 9/11 کہا جاتا ہے، اور یہ حالیہ تاریخ کا بدترین سانحہ کہا جاتا ہے اسے۔ اور اس کے بعد ایک انکوائری بیٹھتی ہے اور اس کیس کا فیصلہ آتا ہے 2013 کے اندر، پہلا فیصلہ، جس میں جج یہ کہتا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شارٹ سرکٹ لگ گیا اور لوگ جل کر مر گئے۔ اور اس کے بعد 2014 کے اندر جو مالکان ہیں ان کو رہائی مل جاتی ہے اور وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جو کہ ابھی تک باہر ہیں، واپس نہیں ہے پاکستان میں۔ اور 2015 میں تھوڑا اس کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ رینجرز ایک عدالت میں رپورٹ جمع کرواتی ہے کہ ایک ناجائز اسلحہ کیس کے اندر ایک رضوان نامی شخص نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو بلدیہ فیکٹری کا انسیڈنٹ ہے یہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی، اور اس نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس میں کہا گیا تھا MQM کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، رحمان بھولا، محمد زبیر، رؤف صدیقی اور حماد صدیقی۔ اور 2016 کے اندر ایک JIT بنتی ہے 9 رکنی بینچ پر، اور اس میں 2016 کے اندر رحمان بھولا اور محمد زبیر کو انٹرپول کے ذریعے سے پاکستان لایا جاتا ہے، ان کے بیان ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور رحمان بھولا یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے MQM کے کہنے کے اوپر 20 کروڑ بھتہ نہ ملنے پر ہم نے محمد زبیر جو اس فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا اس کے ذریعے سے آگ لگوائی، اور ہم نے یہ سب MQM کے کہنے کے اوپر کیا۔ اور پھر یہ کیس چلتا رہا 2018 2019، اور 2019 میں ایک بار وہ مکر بھی گئے تھے کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ بیان دیے ہیں۔ اور پھر آخر کار 2020 کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے 400 گواہوں کی موجودگی میں۔ رحمان بھولا اور محمد زبیر کو سزائے موت ہوتی ہے 264 بار، جتنے وہاں پر بلدیہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ تھے ان کے بدلے میں ان کو 64 بار سزائیں سنائی جاتی ہیں، اور جو چوکیدار تھے ان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور حماد صدیقی اور رؤف صدیقی کو بری کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایلیٹ کلچر کیسا ہے اور کس طرح وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو بلیک میل کرتے ہیں اور عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کے خلاف فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جرنلسٹ نے کہا تھا، کورٹس آر دی بچیز آف دی ریچیز، کیونکہ جو ریچ ہے وہ کورٹ کے اندر بھی اپنے فیصلے منوا لیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلدیہ فیکٹری کے اندر جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں تھا، اس وجہ سے ایلیٹ جو تھے انہوں نے اپنے فیصلہ منوایا۔ MQM کے لوگ جو مین تھے رؤف صدیقی اور حماد صدیقی، رؤف صدیقی اس طرح منسٹر تھے اور ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے کیس کے اندر وہ بچ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔